پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا علی مشکل کشا سید الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھ لے۔ تو جب بھی دعا کریں آقا پر بھی درود، آپ کی آل پر بھی درود بھیجنا چاہیے۔ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت و کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برکات آل رسول کے آج کے پروگرام میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، حسن و حسین کی والدہ اور میرے نبی کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان کی جائے گی۔ ہم کیا بیان کریں گے، خیر برکت لیں گے۔ ایک ایمان فروز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی، اجازت دیں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مغرب کی نماز ادا کروں اور عرض کروں آپ میرے لیے دعا کریں، میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اللہ پاک کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی۔ جب حضور نماز عشاء ادا کرنے سے فارغ ہوئے تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ غیب بتانے والے نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑے بغیر ارشاد فرمایا، کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش کرے۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو نظم کیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور بعض نے یہ کہا کہ طیب و طاہر ایک ہی ہیں، تو یوں کہا گیا کہ 3 بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہن۔
ان بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتون جنت سے تھا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ ہیں، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی۔ اور کسی نے کیا کہا، ذات سندھ کو صفا سیدہ فاطمہ ابر جو دو سخا سیدہ فاطمہ آپ رب کی عطا سیدہ فاطمہ عجز کی انتہا سیدہ فاطمہ در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے لطف و جو دو سخا سیدہ فاطمہ ساجدہ عابدہ شاکرہ طاہرہ دختر مجتبی سیدہ فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میری بیٹی کا فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، اور جو اس سے محبت کرنے والا ہے اللہ پاک نے اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ الحمدللہ، ہم کو سیدوں سے محبت ہے، اور خاتون جنت تو سیدوں کی والدہ ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سارے سیدوں کی نانی ہے، ہمیں سب سے پیار ہے، الحمدللہ، ان پر جان نثار ہے۔ کیا شان پائی، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی، کوئی آواز دینے والا عرش سے آواز دے گا، اے اہل محشر سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف چلی جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ بجلی کی چمک کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ ان کے ماننے والے چاہنے والے بھی گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کا نور دل کا سکون بن گیا، با خدا جس کا ہر ایک تارے ردا، جس کی عصمت کا حوروں میں ہے تذکرہ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، پردہ داری صدا ناز جس پہ کرے، کیسے آ جائے وہ غیر کے سامنے، کس طرح اس کو نا آشنا دیکھ لے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، حبیبہ حبیب خدا، آپ روایت کرتی ہیں، میں نے کسی کو بھی کلام میں حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جتنا تشبہ تھا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا میں، یعنی جو کلام کرتی تو ان کا انداز وہی تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کلام کرنے کا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب خاتون جنت اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مجلس میں بٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا شان خاتون جنت کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری ناراضگی سے ناراض اور تمہاری خوشی سے راضی ہوتا ہے۔ جن سے خاتون جنت راضی ہیں اللہ ان سے راضی، جن سے خاتون جنت ناراض ہیں رب تبارک و تعالی ان سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی ناراضگی کا سبب میری ناراضگی کا سبب ہے،
یعنی جس نے میری شہزادی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ایک روایت میں جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ اکبر. جس کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، منبع لطف و عنایت ہیں جناب فاطمہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی خاتون جنت، اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، کیا بیٹی تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ خاتون جنت نے عرض کیا، ابا جان، حضرت مریم کا کیا مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. پے کرے شرم و حیا ہیں سیدہ زہرا بطول، منبع صبر و رضا ہیں سیدہ زہرا بطول، پارائے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملکائے خلد بری، بانوائے شیر خدا ہیں سیدہ زہرا بطول. اللہ اللہ سید کونین کے دل کا سرور، نور چشم مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا بطول. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں علماء نے، محققین نے یہ فرمایا کہ سارے جہاں کی تمام عورتیں حتیٰ کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ افضل ہیں. سبحان اللہ. کیا شان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی انسانی حور ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب انہیں بھوک محسوس ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو اس کے بعد انہیں کبھی بھی بھوک محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ. انہیں بطول بھی لقب دیا گیا. بہت سارے القابات ہیں خاتون جنت کے. شان خاتون جنت کتاب پڑھیں آپ، بہت زبردست کتاب ہے. اس میں خاتون جنت کے گھر کے امور کہ کس طرح حسنین کریمین جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش فرماتی، کس طرح گھر کا کام کاج کرتی، کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خیال رکھتی، اور پھر اللہ پاک کی عبادت میں بھی آپ مصروف رہتی. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی آپ کنیز تھیں. خیر، انہوں نے دیکھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے قریب سوئی ہوئی ہیں. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا جھولا ہل رہا ہے اور چکی خود و خود چل رہی ہے اور آپ قریب سوئی ہوئی ہیں زمین پر. تو یہ دیکھ کر ان کی عجیب کیفیت ہو گئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. جا کر سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کام کرتے کرتے تھک گئی تھیں، اللہ پاک نے ان پر نیند مسلط کر دی تاکہ یہ آرام کر لیں، اور فرشتے چکی چلا رہے تھے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے جھولے کو ہلا رہے تھے. سبحان اللہ. کیا شان، کیا شان خاتون جنت کی. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اسلامی بہنیں ان کی سیرت پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنائیں. بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں. کام کرتے ہوئے بھی خاتون جنت قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں. ساری رات آپ کی عبادت میں گزر جاتی تھی، ساری رات. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان کو میں نے دیکھا کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی. ہماری لڑائی نہیں ختم ہوتی پڑوسیوں سے، اور خاتون جنت دعائیں کرتی ہیں پڑوسیوں کے لیے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے اسلاف کی سیرت. تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بچوں کی پرورش بھی کی، گھر کے کام کاج بھی کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بھی کیا، اور عبادت بھی کی اور خوب عبادت کی.
اور جو آزمائش آئی، تکلیف آئی، فاقے آئے تو اس پر صبر بھی کیا. تو اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں صبر و رضا کی توفیق دے. بطول آپ کا نام جو رکھا گیا اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے. لغت میں قطعہ یعنی جدا کرنا، کیونکہ خاتون جنت فضیلت دین نسب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے جدا ہیں. بلند مرتبہ ہونے کے باوجود انہوں نے انتہائی فقر میں زندگی بسر کی. یہ غافلوں کے لیے تنبیہ تھی. اللہ اکبر. رشک اہل تقوی و فقر و غنا، رشک اہل تقوی و فقر و غنا، پے کرے صبر و رضا خیر النساء. فیضیاب بارگاہ ذات حق، مظہر خیر الورا خیر النساء. مظہر خیر الورا خیر النساء. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال رب ذوالجلال کے حکم سے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات پاک میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو رخصت کیا تو دعا کی، اے اللہ میں انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. اور پھر ایسی ہی دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد صبح کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں تشریف لائے، دعائے خیر سے نوازا. پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے تنہائی میں پوچھا، بیٹی اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ کہا بہترین شوہر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا. بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی، جو اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی. میں تم دونوں کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں. مولا علی مشکل کشا سید الاولیاء رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ پاک کی قسم اس حکم مصطفیٰ کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا، نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئی، نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی. اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو میرے دکھ درد دور کرتی دکھائی دیتی. سبحان اللہ. کسی نے شان خاتون جنت یوں بیان کی، مظہر ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہے جناب فاطمہ، حامل قرب راحت جان نبی، غنچۂ عرفان و عفت ہے جناب فاطمہ، جن کے نام پاک سے چمکے مقدر کی چمک، مصدر رشد و ہدایت ہے جناب فاطمہ. مجھ کو عاصی ہے سہارا ان کے نام پاک کا، حشر میں بحر شفاعت ہے جناب فاطمہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے 6 مہینے کے بعد منگل کی رات 3 رمضان 11 ہجری کو خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین. پار بیڑا لگائے
آل رسول ڈوبے بجرے ترائے آل رسول ڈوبے بجرے ترائے آل رسول